بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرفت میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ نیک کا مرنا شہادت کی موت، گناہگار کا مرنا عبرت کی موت. میں نے 8ویں دن گیا تھا، یہ مظفر آباد زلزلے کے 8ویں دن، وہاں بغیر ماسک چڑھائے چلنا مشکل، اس قدر تعفن، اس قدر بدبو کہ لاشیں دھول کے پھٹ رہی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی ان کو غسل دینے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں. اور ایسی لاشوں کو دیکھا، اللہ کی پناہ. نیلم ہوٹل کے پاس جب ہم گئے، لوگ بتا رہے تھے کہ جو سامنے پڑا ہوا ہے نا، آدھا بلڈنگ کے نیچے ہے اور آدھا باہر ہے، اس کا سر اور دونوں بازو باہر تھا، اور پیٹھ اور پیچھے کا حصہ سارا بلڈنگ کے اندر دب گیا ہوا. نیلم ہوٹل کی بلڈنگ ادھر گرنے کی بجائے یوں گری ہے. اب وہ بھاگ کے باہر آنا چاہتا تھا، لیکن رب نے موقع نہیں دیا. چونٹیاں چڑی ہوئی ہیں، اس کو کاٹ نہیں سکتے، بلڈوزر لگے ہوئے ہیں بلڈنگ اٹھانے. بلڈنگ ٹن سریا ہے، سیمنٹ اور اتنے بڑے بڑے اس کے بھاری چیزیں ہیں، لیکن 8واں دن آ گیا، کوئی ان کو نکال نہیں پا. حتیٰ کہ پھر بلڈوزروں کے ذریعے کیا نیلم ہوٹل کا اپنا ملبہ اور کیا اندر مسلمان خود دریائے نیلم کے حوالے کر دیا. یہ عبرت ہے ہمارے لیے. لیکن کاش کہ مسلمان عبرت حاصل کرے، کاش کہ مسلمان اس ماہ میلاد کے آنے کی برکتوں سے پکا نمازی بن سکے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو سامنے رکھ کر اللہ کی بندگی کرنے والا ہے. میں پھر عرض کروں، محفل میلاد کا نام مستحب ہے. آج دوسرے نمبر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کہ سنی صرف سال میں ایک بار نعرے لگا لیتے ہیں، اس کے بعد پورا سال سو جاتا ہے. کوئی نماز کی فکر نہیں، کوئی حلال و حرام کی فکر نہیں، کوئی اچھے اخلاق کی فکر نہیں، کوئی صدقہ و خیرات کی فکر نہیں، کوئی زکات روزہ حج کی فکر نہیں. کیا ہے، میلاد آیا، خوشی منائی. پھر ہم وہ اشعار سن کر کہ جس میں رحمت کا ذکر ہوتا ہے. بے شک اللہ چاہے تو 100 کے قاتل کو بھی صرف اس لیے بخش دے کہ وہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا. بخاری کی حدیث ہے. اللہ چاہے، لیکن کیا ہم نے وہ واقعات نہیں سنے کہ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بظاہر چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ لیتا ہے. اس لیے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف دل کر دینا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے. اللہ کی جل وعلا کی بندگی کے لیے اگر اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں گے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتا ہے، اگر بندہ میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر لے، میں کیا کروں گا؟ میں اس کے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، اس کے دل کو غنا سے بھر دوں گا، ایسا غنی کر دوں گا، اس کو دل کا غنی کروں گا کہ اس کو مال کی لالچ نہیں رہے گی، پرسکون زندگی گزارے گا. اور اگر اس کو میری بندگی کے لیے تیار نہ ہوا، اگر اس نے یہ نہ کیا، تو پھر اس کے ہاتھوں کو کام میں ڈال دوں گا اور فقر محتاجی کی طرف بڑھا دوں گا. آج دیکھیں نا، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں، لیکن خیر نہیں آتے. کبھی آپ نے دنیا میں ایسا امیر شخص دیکھا ہو جس کے پاس کروڑوں کھربوں نیلوں بدبو ہیں، اور اس نے یہ سوچا ہو کہ اب اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اب تو اگر پیسے بھی کھاؤں تو ختم نہیں ہوگا مرنے تک. پیسے شہر خرید کر کھانا تو اور بات ہے، پیسے بھی کھاؤں تو میرا پیسہ ختم نہیں ہوگا. لیکن وہ امیر کبیر، وہ رئیس، وہ چودھری، وہ وڈیرا، وہ ممبر، مزید کمانے کے چکر میں اللہ کی بندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی اپنا جو ہے وہ ٹائم اللہ کی بندگی میں صرف نہیں کرتا. یاد رکھیے گا، آج اللہ کی بندگی کریں گے تو اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے. ورنہ بات ابھی ہے کہ دنیا کے کاموں میں تو ہم نے یہ اصول بنا لیا، پیسے کمانے ہیں، پیسے چاہیے، کاروبار کرنا پڑے گا، بازار جانا ہوگا، ڈیوٹی کرنی ہوگی، جاب اختیار کرنی ہوگی تو پیسے ملیں گے. کوئی ایسا مسلمان ہے جو گھر میں صبح شام تک رہتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ اللہ نے دینا ہوگا تو دے دے، میں نے کوئی نہیں جانا کرنا، میں نے کوئی کمائی نہیں کرنی، میں نے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، رب راضی کیا نا، دینا چاہے تو دے سکتا ہے. میرے گھر کی چھت پھٹے اور آسمان سے پیسے گرتے ہیں، کیا پاکستانی نوٹ، کیا امریکن نوٹ، کیا UK یورپ کے پاؤنڈ درہم و دینار آ رہے ہیں، اللہ دے سکتا ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی تو نہیں. لیکن دنیاوی کام میں ہم نے اسباب کو اختیار کیا. تو یہ سوچ ہمارے ذہن میں کیوں آ جاتی ہے کہ نماز پڑھے بغیر اللہ جنت نہیں دے گا؟ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، زکات دیں یا نہ دیں، حج فرض ہے کریں یا نہ کریں. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو حج نہ کرے، اس کی کیا وعید ہے؟ فرمایا
اب وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس پر حج کی استطاعت ہے حج نہیں کرتا، ٹھیک ٹھاک امیر بندہ ہے، حج فرض ہے، زندگی گزر گئی حج ہی نہیں کر رہا، ایسے بھی میرے آقا نے یہ وعید سنائی کہ اب یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ فرامین ہمارے پیش نظر نہیں آتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ موبائل پہ گیمیں کھیلنا، موبائل پہ نیٹ یوز کرنا، موبائل پہ گوگل میں جا کر دنیا بھر کے سیر کرنا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی پرواہ نہیں۔ اللہ کرے کہ آج کی اس محفل میلاد کے صدقے اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ آج کی محفل میرے سدھرنے کا ذریعہ ہے، یہ آج کی محفل میرے لیے آقا کی سنتوں کو اپنانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں یہی سوچ الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی سے کہ دنیا میں رہ کر خود بھی اچھے اعمال اچھے افعال اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ نمازوں سے دور، مساجد سے دور، اچھے افعال و اخلاق سے دور، ان کو اس کی دعوت دے کر نماز کے قریب کیا جائے، نماز کو مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ اپنے اللہ کے گھروں کو ہم آباد کریں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو شاد و آباد فرماتا ہے۔ بھائی یہ مساجد جن کو علاقے والے ویران کر دیتے ہیں، نمازیں آ کر نہیں پڑھتے، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں مولا جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا کہ گھروں کو بھی ویران فرما دے، اور اگر محلے والے آ کر اس کو آباد کریں، نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، رکوع کریں، قیام کریں، قرات کریں، تلاوت قرآن کریں، تو یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں مولا جس طرح انہوں نے ہمیں آباد کیا ان کے گھروں کو بھی شاد و آباد فرما۔ اللہ کرے کہ ہم ان مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، اچھے اخلاق و افعال والے بن جائیں، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والسلام اے جان عالم السلام بال عالم شاہدی سلطان عالم تم سے ہے سامان عالم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ یہ ختم شریف پڑھا جائے گا اور اسلام کی تشریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا
أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. या इलाह आलमीन हमारी आज की इस बरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मौला इसमें तिलावत हुई, नाथखानी हुई, बयान हुआ, सलातो-सलाम पढ़ा गया, खत्म पाक पढ़ा गया, जो लंगर तैयार हुआ, इस पर जो खर्च हुआ
ان تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین اس کا ثواب ہماری کوشش اور ہمارے گمان سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے جملہ انبیاء و مرسلین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار جملہ صحابہ و صحابیات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین تمام تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء کرام مشایخ کرام پیران کرام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین تمام سلاسل کے بزرگان دین ان کے متبعین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مولا تمام ائمہ ان کے پیروکاروں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین آج کی اس بابرکت محفل کا ثواب ہمارے بانی محفل جن جن احباب نے اس میں حصہ لیا بولا جو چل کر آئے دعا میں شامل ہیں ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے اب تک ایمان جا چکے ان تمام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین تمام مرحومین کی قبروں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اے مولا تمام کی اندھیری قبروں کو اپنے نور سے تبدیل فرما یا رب العالمین تمام کی تنگ قبروں کو وسعت سے تبدیل فرما اے مولا تمام کو کہ دنیاوی پہنائے گئے کفنوں کو جنتی لباس سے تبدیل فرما یا رب العالمین ان تمام مرحومین کی قبروں میں جنتی بچھونے عطا فرما یا رب العالمین فوت شدگان کو کل قیامت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرما اپنے عرش کا سایہ ان کا مقدر فرما یا رب العالمین ہم جو دعا میں شامل بیٹھے ہیں اے مولا ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب ہمارے والدین ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما یا رب العالمین ہماری اس مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب یہاں کے نمازی یہاں کے محلے دار ان تمام کو آج کی اس محفل کی خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما اے مولا ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما مولا اپنی بندگی کا شوق عطا فرما سجدوں کی لذتیں عطا فرما قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرما یا رب العالمین محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اے مولا اپنی اس عارضی فانی ختم ہو جانے والی عارضی زندگی کو اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈال کر گزارنے کی سعادت عطا فرما یا رب العالمین ہماری دنیا ہماری قبر اور آخرت کو اچھا فرما یا رب العالمین دنیا میں جب تک زندہ رہیں شان والی ایمان والی زندگی عطا فرما دنیا سے جائیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما مولا آج کی بابرکت محفل کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما یا رب العالمین دعا میں شامل جو بیمار ہے یا کوئی بیمار کا نمائندہ بن کر اس محفل میں آیا اے مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین مقروضوں کو بارے کر سے خلاصی عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما اے مولا بیجا مقدمات میں گرے ہوئے کو مقدمات سے رہائی عطا فرما یا رب العالمین بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما الہ العالمین جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں جو بیٹے کے طلبگار ہیں مولا انہیں بیٹے کی سعادت سے بہرام فرما یا رب العالمین ہم جو صاحب اولاد ہیں ہماری اولاد کو اور ہمیں بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا الہ العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اس محفل میلاد کا صدقہ یا رب العالمین ہمارے اس علاقے محلے پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما یہاں کے بچے کو نمازی اور عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما اے مولا ہمیں غلامی مصطفیٰ میں استقامت عطا فرما دنیا میں بھی ہمیں غلامی مصطفیٰ کی سعادت سے بہرامند فرما قبر و حشر میں بھی ہمیں اس غلامی سے بہرامند فرما آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت ہمارا بھی مقدر فرما ہمیں بھی کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما یا رب العالمین اچھی دنیا اچھی قبر اچھی آخرت عطا فرما الہ العالمین دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما اے الہ العالمین ہمیں عبرت والی موت سے محفوظ فرما کر قابل رشک موت عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله اعلان سماعت فرما لیں کہ تبرک جو ہے وہ اوپر انتظام کیا گیا ہے بیٹھ کر کھانے کا انشاءاللہ انتظام کیا گیا ہے تمام اسلام بھائی اوپر والے حصے پہ چلے جائیں کھانے کا انتظام